اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث سے جعلہ کے احکام فرماتے ہیں، جعلہ سے مراد یہ ہے کہ انسان وعدہ کرے کہ اگر ایک کام اس کے لیے انجام دیا جائے گا تو وہ اس کے بدلے کچھ مال بطور انعام دے گا۔ مثلا یہ کہے کہ جو اس کی گمشدہ چیز برآمد کرے گا وہ اسے 10 روپے انعام دے گا۔ تو جو شخص اس قسم کا وعدہ کرے اسے جاعل کہتے ہیں، اور جو شخص وہ کام انجام دے اسے عامل کہتے ہیں۔ اجارے و جعلے میں بعض لحاظ سے فرق ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اجارے میں صیغہ پڑھنے کے بعد اجیر کے لیے ضروری ہے کہ کام انجام دے، اور جس نے اجیر بنایا ہو وہ اجرت کے لیے اس کا مقروض ہو جاتا ہے۔ لیکن جعلہ میں اگرچہ عامل ایک معین شخص ہوتا ہے، تاہم ہو سکتا ہے کہ وہ عامل وہ کام میں مشغول نہ ہو، پس جب تک وہ کام انجام نہ دے جاعل اس کا مقروض نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں جاعل کے لیے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو، اور انعام کا وعدہ اپنے ارادے سے اور اختیار سے کرے، اور شرعاً اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہو۔ اسی بنا پر صفیہ جو اپنا مال فضول کاموں میں خرچ کرتا ہو کا جعلہ صحیح نہیں ہے، اور بالکل اسی طرح دیوالیہ جس شخص کا جعلہ اموال میں صحیح نہیں ہے جن میں تصرف کا حق نہ رکھتا ہو۔ فرماتے جاعل جو کام لوگوں سے کرانا چاہتا ہو ضروری ہے کہ وہ حرام یا بے قاعدہ نہ ہو، اور نہ ہی ان واجبات میں سے ہو جن کا بلا معاوضہ بجا لانا شرعاً لازم ہو۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ جو شخص شراب پیے گا یا رات کے وقت کسی عاقلانہ مقصد کے بغیر ایک تاریک جگہ پر جائے گا یا واجب نماز پڑھے گا، میں اسے 10 روپے دوں گا، تو جعلہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی کلاً کہ جعلہ واجب اور حرام کام میں صحیح نہیں ہے۔ جس مال کے بارے میں معاہدہ کیا جا رہا ہو ضرور نہیں ہے کہ اسے اس کی پوری خصوصیات کا ذکر کر کے معین کیا جائے، بلکہ اگر صورتحال یہ ہو کہ کام کرنے والے کو معلوم ہو کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے اقدام کرنا حماقت شمار نہ ہوگا تو کافی ہے۔ مثال، اگر جاعل یہ کہے کہ اگر تم نے اس مال کو 10 روپے سے زیادہ قیمت پر بھیجا تو اضافی رقم تمہاری ہوگی، تو جعلہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگر جاعل کہے کہ جو کوئی میرا گھوڑا ڈھونڈ کر لائے گا میں اسے گھوڑے میں نصف شراکت یا 10 من گیہوں دوں گا، تو بھی جعلہ صحیح ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کام کی اجرت مکمل طور پر مبہم ہو، مثلا جاعل یہ کہے کہ جو میرا بچہ تلاش کر دے گا میں اسے رقم دوں گا، لیکن رقم کی مقدار کا تعین نہ کرے، تو اگر کوئی شخص اس کام کو انجام دے تو ضروری ہے کہ جاعل اسے اتنی اجرت دے جتنی عام لوگوں کی نظروں میں اس عمل کی اجرت قرار پا سکے۔ اچھا، فرماتے اگر عامل نے جاعل کے قول و قرار سے پہلے ہی وہ کام کر دیا ہو، یا قول و قرار کے بعد اس نیت سے وہ کام انجام دے کہ اس کے بدلے رقم نہیں لے گا، تو پھر وہ اجرت کا حقدار نہیں۔ اس سے پہلے کہ عامل وہ کام شروع کرے جاعل جعلہ کو منسوخ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں عامل نے کام شروع کر دیا ہو، اگر اس کے بعد جاعل جعلہ منسوخ کرنا چاہے تو اس میں اشکال ہے، مگر یہ کہ عامل بھی راضی ہو۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں عامل کام کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے، لیکن کام ادھورا چھوڑنے پر جاعل کو یا جس شخص کے لیے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے کوئی نقصان پہنچتا ہو تو ضروری ہے کہ کام کو مکمل کرے۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ جو کوئی میری آنکھ کا علاج کر دے میں اسے اس قدر معاوضہ دوں گا، اور ڈاکٹر
اس کی آنکھ کا آپریشن کر دے اور صورت یہ ہو کہ اگر وہ علاج مکمل نہ کرے تو آنکھ میں عیب پیدا ہو جائے گا، تو ضروری ہے کہ اپنا آپریشن تکمیل تک پہنچائے۔ اچھا، پھر فرماتا ہے اگر عامل کام ادھورا چھوڑ دے تو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر جاعل اجرت کو کام مکمل کرنے سے مشروط کر دے، مثلا یہ کہے کہ جو کوئی میرا لباس سیے گا میں اسے 10 روپے دوں گا، لیکن اگر اس کی مراد یہ ہو کہ جتنا کام کیا جائے گا اتنی اجرت دے گا، تو پھر جاعل کو چاہیے کہ جتنا کام ہو اتنی ہی اجرت عامل کو دے دے۔ والسلام علیکم۔